بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنانے کا ایک بڑا ہی خاص مقصد ہے اور یہ آگاہی ہے کہ ہر ایک شخص کو اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کا قانونی طریقہ آنا چاہیے۔ خاص طور پر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سا ریلیف کس عدالت سے ملنا ہے، اور آپ کو یہ بھی بے فکری ہونی چاہیے کہ آپ کا یہ ریلیف آپ کو اس متعلقہ عدالت سے مل کے ہی رہے گا۔ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں جس چیز کا فقدان ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم عدالت سے رجوع تو کر لیں، ہمارے پیسے لگ جائیں گے، وکیلوں کو دینے کے لیے ہمارے بہت سے پیسے خرچ ہو جائیں گے، آنے جانے کے خرچ ہمارے ہو جائیں گے، اور جتنے کی ہمارا جو ریلیف بنتا ہے وہ اتنی اماؤنٹ کا نہیں ہوگا جتنے ہمارے اخراجات ہو جائیں گے۔ یہی کام خاص طور پہ ہمارے پاکستان اور بالخصوص پھر میاں والی میں ہوا کہ جو ہماری صارف عدالتیں ہیں، کنزیومر کورٹس تھیں، وہاں پر کوئی جاتا ہی نہیں تھا اپنا ریلیف لینے کے لیے۔ صارف عدالتیں کنزیومر کورٹ جو تھیں وہ بیٹھی اس لیے تھیں کہ کوئی شخص آئے اور اس کو اگر کسی نے کوئی تکلیف دی ہے، کسی خریداری میں، کسی سروس میں، کسی برانڈ والے نے کوئی تکلیف دی ہے، کوئی غلط پروڈکٹ دیا ہے، تو وہ آپ کو ریلیف دینے کے لیے بیٹھے تھے۔ لیکن وہ بیچارے بار بار جگہ جگہ سیمینارز کر کر کے ہر ایک شخص کو جو ذی شعور تھا وکلاء کی بار رومز میں آ کے، ٹیکس ایسوسی ایشن والوں کو مل مل کے، اور اسی طرح سوشل جو لوگ تھے ان کو مل مل کے یہ کہتے رہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ریلیف دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن اتنی زیادہ شعور کی کمی تھی کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اتنے کا پروڈکٹ نہیں ہے جتنا ہمارا وہاں پہ اخراجات، حالانکہ وہاں پہ ایک سفید کاغذ پر آپ نے عرضی دعویٰ لکھ کے دینا تھا اور ساتھ میں ثبوت دینے تھے کہ میں نے یہ سروس یا یہ چیز فلاں شخص سے یا فلاں کمپنی سے فلاں برانڈ سے لی ہے، وہ ناقص نکل آئی ہے، یہ اس میں عیب نکل آئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آپ کو وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر بہت ہی زبردست سا ریلیف دے دینا تھا، لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کیا۔ پھر یہی کام آج کل ہائی کورٹ کے لیے بھی لوگ سوچ رہے ہیں۔ اب ہائی کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں وہ بیٹھے ہی آپ کو ریلیف دینے کے لیے ہیں۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے 199 دیا ہی اس لیے ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ اپنا ریلیف جو ان کو کہیں سے نہیں ملتا، کسی ادارے سے نہیں ملتا، کوئی بھی ادارہ ان کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، ان کا کام نہیں کرتا، تو آپ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کو ایکسیس کر سکتے ہو۔ یہی ہوا میرے ایک کلائنٹ کے ساتھ۔ اس پر ایک وہ ڈرائیور تھا، کمرشل ڈرائیور تھا، اس کو کسی ایکسیڈنٹ میں 322 کی ایف آئی آر اس پر ہو گئی۔ ایک شخص جو تھا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، اس ایکسپائر شخص کے ساتھ اس کی سلو ہو گئی، کیونکہ الٹیمیٹلی 322 جو ہے اس کی جو بدل ہے وہ بھی آپ کو اماؤنٹ ہی دیت ہی دینی ہوتی ہے، تو وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہی زیادہ تر ہوتی ہے، تو ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی۔ جو وہ ملزم تھا، میرا کلائنٹ جو تھا، وہ بیچارہ غریب ڈرائیور، اب حادثہ تو روڈ پر جب چلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیش آ ہی جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو گئی، ایک اچھا ریلیف مل گیا جو ڈیزیز تھا اس کی فیملی کو، اور یہ بھی اس کیس میں سے بری ہو گیا۔ اس کا لائسنس جو تھا وہ ٹرائل کے دوران وہ معطل کر دیا تھا ٹریفک پولیس پنجاب نے۔ ٹرائل کورٹ نے اس کی بریت لکھتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی مینشن کر دیا کہ آپ فوری طور پر اس کا جو لائسنس ہے وہ بحال کرو گے۔ آرڈر کے باوجود جو ڈی آئی جی پنجاب تھے لاہور میں جو بیٹھتے ہیں، وہ کیونکہ بیوروکریسی آپ کو پتا ہے منہ زور ہے، اور ان کو یہ آرڈر گراں گزرا، انہوں نے سمجھا شاید ہماری عدالت نے توہین کر دی ہے، انہوں نے میرے ملزم کو وہاں پہ طلب کر لیا، اور اس شخص کو، میرے جو کسٹمر تھے، میرے جو کلائنٹ تھے، ان کو وہاں پہ بلا کے ان کی پہلے تو ان کو جانے ہی نہیں دے رہے تھے، چوکی پر سے ہی جو ناکا لگا ہوا تھا کہ آپ اندر جا ہی نہیں سکتے، اس نے نوٹس بھی دکھایا، کسی طریقے سے وہ چلا گیا، اندر گیا، تو وہاں پر اس کی نہ صرف بےزتی کی گئی بلکہ اس کے ہاتھ میں ریجیکشن آرڈر بھی دے دیا کہ آپ کا لائسنس بحال ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ بیچارہ دھکے کھاتا رہا، کسی طریقے سے وہ ہمارے پاس پہنچا۔ ہم نے، کیونکہ وہ آرڈر سول کورٹ کا تھا، سول کورٹ سے ہی رجوع کیا کہ آپ کا یہ آرڈر تھا، یہ نہیں مانا گیا۔ سول کورٹ نے پھر سے کمپلائنس میں آرڈر کر دیا ڈی آئی جی صاحب کو۔ ڈی آئی جی صاحب نے اس آرڈر کو پھر سے پھاڑ کے ہوا میں اڑا دیا کہ میں نہیں کرتا، سول کورٹس کے فیصلے ہم نہیں مانتے۔ ہم پھر کمپلائنس میں گئے، کمپلائنس میں تیسری دفعہ جاتے وقت جو پچھلے جج صاحب تھے وہ ٹرانسفر ہو چکے تھے، نئے جو جج صاحب تھے انہوں نے اس پر پھر سے رپورٹ طلب کی، رپورٹ میں آیا جی ہم نہیں بحال کرتے۔ نئے جج صاحب تھوڑے سے کمزور بیک گراؤنڈ سے تھے، تو انہوں نے کہا جی کیونکہ ڈی آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں بحال کرتا، تو لہٰذا آپ ڈی آئی جی صاحب کی منت سماجت کرو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے وہ آرڈر اٹھایا، فوری طور پر ہم نے ہائی کورٹ میں رجوع کر لیا۔ ہائی کورٹ نے جیسے ہی آرڈر ٹرائل کورٹ کا پڑھا اور یہ دیکھا کہ 3 دفعہ توہین کر چکا ہے ڈی آئی جی، انہوں نے فوری طور پہ متعلقہ جو وہاں پر پیش ہوئے تھے ان کی جگہ، ان کو کہا کہ کل ہر صورت ڈی آئی جی جو پنجاب ہے وہ میری عدالت میں پیش ہو۔
یہ وہی صداقت علی خان صاحب ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑی افواہیں اڑاتے ہیں کہ وہ بندے چھوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ ریلیف نہیں دیتے، وہ ملزمان کی فیور کرتے ہیں، فلاں فلاں۔ اب یہ اس کی عظمت کہ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب آپ نے گھر نہیں جانا، کل کی ڈیٹ ہے، یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے اور کل ڈی آئی جی پنجاب یہاں آ کے آپ کو لائسنس دے گا۔ وہی ہوا، اگلے دن نہ صرف ڈی آئی جی پنجاب بلکہ جو سی ٹی اور راول پنڈی تھے وہ اور ان کی پوری ٹیم 7 سے 8 افراد۔ اب صداقت علی خان صاحب اس سے پہلے کہ ہیئرنگ سٹارٹ کرتے، جو سی ٹی او راول پنڈی ہیں انہوں نے میرے ہاتھ میں لیٹر تھما دیا کہ یہ لے آپ کا لائسنس بحال ہو چکا ہے۔ صداقت علی خان صاحب ہنسے اور کہا کہ یہی کام آپ پہلے بھی کر سکتے تھے، اس شخص کو آپ نے زیر بار بھی کیا ہے، اس کے اخراجات بھی ہوئے ہیں، اس کی فیملی جو اسی لائسنس پہ ڈیپینڈنٹ تھی آپ نے اس کو اتنے عرصہ سسپینڈ بھی رکھا ہے، آپ کی تو وردی اترنی چاہیے۔ خیر وہاں پہ انہوں نے معافی مانگی، منت سماجت کی، جس پر صداقت علی خان صاحب نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن ہمارا لائسنس صرف 3 ہیئرنگز میں، ایک ہیئرنگ آپ یہ سمجھ لیں کہ نوٹس کے لیے، دوسری پہ ڈی آئی جی صاحب کی طلبی ہوئی اور تیسری پر وہ جو لائسنس لیٹر تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا۔ تو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ لوگ خدارا قانون کو اپنے لیے استعمال کرنا اور اپنی جو ہے وہ اوڑن سمجھ لیں اس کو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ قانون آپ کو نقصان دینے کے لیے بنائے گئے ہیں یا آپ کو ریلیف دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پراپر فورم پر جائیں، اچھا سا وکیل کریں اور اس وکیل سے مشورہ لینے کے بعد اپنا ریلیف ڈھونڈیں۔ کس فورم پر پڑا ہے، آپ نے صرف جا کر وہاں پر اس ریلیف کو چننا ہے۔ وہ ریلیف آپ چنتے آئیں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری اور افاقہ ہوتا جائے گا۔ آپ قانون سے ڈرے نہ، بلکہ قانون آپ کے لیے ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف تب آئیں گی جب آپ کو قانون سے علم ہوگا، آپ کو شعور ہوگا کہ کون سا قانون ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آپ نے خدارا ان ساری کی ساری عدالتوں کو یوٹیلائز کرنا ہے، قانون کے بارے میں آپ نے آگاہی لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کسی اچھے فورم پر جا کر، کسی اچھے آفس میں جا کے، کسی اچھے وکیل کے ساتھ مشورہ کر کے جو بھی آپ کی تکلیف ہو اس کی آپ نے دوا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔